ابھی اللہ تعالیٰ نے جب مجھے مدینہ منورہ جانے کی توفیق بخشی، مسجد نبی کے ٹھیک سامنے جنت البقیع، یہ بقیع کا قبرستان ہے، 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور اللہ کی قسم دنیا کا کوئی ولی ان صحابہ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر سب سے نیک جماعت کوئی ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو نے سعودی عرب کے اندر ایسی حکومت رکھی ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی ایک قبر بھی پکی ہو؟ پکی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک قبر پر بھی کتبہ نہیں لگا ہے، قبر والے کا نام بھی نہیں لکھا ہے۔ لوگ نشانی سے بتاتے ہیں یہ عثمان غنی کی قبر ہے، یہ حضرت خدیجہ کی قبر ہے، لوگ ایسے بتاتے ہیں، ورنہ کسی کی قبر پر نشان موجود نہیں۔ 10,000 صحابہ کی قبریں، ان سے بڑا کوئی ولی نہیں دنیا میں۔ اللہ کی قسم جب میں اس قبرستان میں گیا، میں سوچنے لگا اس میں وہ عثمان غنی بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی بار بار جنت کی بشارت دے کر دنیا سے گئے ہیں، ان 10,000 میں نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی ہے جسے نبی نے تمام جنت کی عورتوں کی سردار کہا ہے۔ ان 10,000 صحابہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا چکے ہیں۔ ایک عجیب سا احساس ہوا، موت کی، آخرت کی یاد آتی ہے۔ آج بھی جنت البقیع کے قبرستان میں چلے جاؤ، بقیع کے قبرستان میں چلے جاؤ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، موت کی یاد آنے لگتی ہے، اپنا انجام یاد آنے لگتا ہے۔ لیکن آج پکی مزاروں پر، پکی قبروں پر چلے جاؤ میرے بھائیوں، وہاں اگربتیوں کی خوشبویاں آپ کو مل جائیں گی، عطر و سندل کی خوشبویاں آپ کو مل جائیں گی، بے پردہ عورتوں کا ہجوم آپ کو مل جائے گا، نظروں کی عیاشی تو آپ کو مل جائے گی، لیکن موت نہیں یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں، موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے دل کے اندر نرمی آتی ہے۔ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ، موت دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔